میں امداد سن رہو عمران خان کو ختم کرنے کے لیے ان کے اوپر ہوئے 4 حملے اور انتخابات ہوں گے مائنس عمران خان، یعنی عمران خان صاحب نہیں ہوں گے تب انتخابات ہوں گے، چاہے مئی میں ہوں یا پھر انتخابات اکتوبر میں ہوں یا اس سے پہلے یا اس کے بعد میں۔ سانس نکل گئی ہیں بہت آگے، مذاکرات رہ گئے ہیں بہت پیچھے، اور کہانی ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں توڑنے کی۔ اب نہ مریم نواز، نہ شاہد خاقان عباسی، نہ جنرل قمر جاوید باجوہ، اب بات آ گئی ہے کہ جناب ہمارے پاس پیسے ہی نہیں تھے صوبہ چلانے کے، لہٰذا یا صوبے چلانے کے، لہٰذا ہم نے اسمبلیاں ہی توڑ دی۔ وہ مکا دیا ٹنٹنا، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ یہ انکشاف عمران خان صاحب نے کیے ہیں، اور عمران خان صاحب نے ایک ملاقات کی ہے صحافیوں کے ساتھ کل شام کو، اور اس ملاقات میں کل کی ملاقاتیں جو تھیں، یعنی اس سے ایک دن پہلے کی ملاقاتیں، یعنی کل کی ملاقات میں اس سے پہلے والے کل کی جو ملاقاتیں تھیں، ان میں جو باتیں کی تھیں اس کے برعکس عمران خان صاحب نے باتیں بتائی ہیں۔ یعنی اس سے پہلے ایک انٹرویو جو دیا تھا ماریا میمن کو، اس میں عمران خان صاحب نے گج وج کے بتایا تھا کہ جی میں نے اسمبلی پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اس لیے توڑی کیونکہ مجھے مریم نواز اور شاہد خاقان عباسی اس طرح کے بیانات دے رہے تھے، اور میں نے اس لیے توڑی کیونکہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے ایوان صدر میں مجھے کہا تھا کہ آپ اپنی حکومتیں گرا دیں تو قومی اسمبلی بھی ٹوٹ جائے گی اور انتخابات ہو جائیں گے، تو میں نے تو ان کے کہنے پر۔ لیکن اب عمران خان صاحب نے کہا نہیں وہ تو ٹھیک ہے، مگر ہمارے پاس ہم اس قابل نہیں تھے، ہمارے پاس پیسے نہیں تھے کہ ہم صوبہ چلاتے، اس لیے ہم نے اسمبلیاں توڑ دی۔ اگر ہم پیچھے چلیں حقائق کی طرف جائیں تو پیسوں کا تو رولا رہتا ہی ہے پاکستان میں ہمیشہ، وفاق اور صوبوں کے درمیان، اس لیے NFC ایوارڈ کیا گیا تھا۔ جب عمران خان صاحب خود حکومت میں آئے تھے 2018 میں، تو انہوں نے پنجاب کے فنڈز ٹوٹلی بند کر دیے تھے، اور میں اس وقت پنجاب کو سب سے بڑا سیاسی لاوارث اور سیاسی یتیم صوبہ کہا کرتا تھا، جس کی آواز ہی نہیں تھی بیچارے کی۔ بنی گالہ میں بیٹھا ہوا ہے گروپ، یا پھر احسن جمیل گجر اور ان کی اہلیہ، یا عمران خان صاحب کی اپنا اہلیہ محترمہ، وہ فیصلے کیا کرتے تھے کہ پنجاب میں کیا ہونا ہے، پنجاب کو کیسے چلنا ہے، فنڈز کیسے لگنے ہیں، کہاں لگنے ہیں، سڑکیں بننی ہیں نہیں بننی، سارا فوکس تھا پنجاب میں عمران خان صاحب کا لنگر خانوں کے اوپر۔ تو اس وقت جب عمران خان صاحب خود حکومت میں تھے 2018 سے لے کے 2022 تک، اپریل 2022 تک، تو کیا اس وقت پنجاب کو پنجاب کا حصہ مل رہا تھا؟ جواب ہے نہیں۔ پنجاب تو سب سے زیادہ، سندھ والے تو پھر بھی لڑ بڑھ کے لے لیتے تھے پیسے۔ وزیر اعلیٰ سندھ اپوزیشن کی حکومت تھی وہاں پر، ظاہر ہے مرکز میں اپوزیشن تھی نا پیپلز پارٹی، تو وہ تو ہر اجلاس میں CCI میں جہاں بیٹھتے تھے وہ تو کہتے تھے ساڈا حق اتھے رکھ۔ لیکن عثمان بزدار صاحب، وہ ان کو تو عمران خان صاحب کے سامنے بولتے کیسے، وہ تو شہباز گل کو عمران خان صاحب نے جب پنجاب میں لگایا تو لطیفہ مشہور ہوا کہ عمران خان عثمان بزدار صاحب اٹھتے تھے اپنی کرسی سے تو گل صاحب کہتے تھے کدھر جا رہے ہو، تو وہ کہتے تھے سر میں واش روم سے ہوا ہوں، تو وہ کہتے جی ہوا ہے، یا کہتے نہیں ہوا، تو بیٹھ جاتے تھے۔ یہ عالم ہوتا تھا۔ تو اس وقت تو پنجاب کو پیسے دیے ہی نہیں جا رہے ہوتے تھے۔ تو عمران خان صاحب کی جب حکومت ختم ہوئی تو ممکن ہے پنجاب کو اس کا حق اس طرح نہ مل رہا ہو، مگر یہ بھی حقیقت ہے، اور KPK کو مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ مئی 2022 میں خیبر پختونخوا کے پاس تنخواہوں کے پیسے نہیں تھے۔ پھر وفاقی حکومت نے تنخواہوں کے لیے پیسے دیے تھے، جو KPK کے پیسے ہوں گے، لیکن احسان نہیں کیا وفاقی حکومت نے، لیکن انہوں نے ادائیگی کی۔ پیسے نہیں تھے اگر پنجاب میں، جب پنجاب کی حکومت اپنا وفاق میں عمران خان کی حکومت ختم ہوئی، تو پھر زمان پارک کے اوپر جو پیسہ لگا ہے وہ کہاں سے آ رہا تھا؟ اگر پیسے نہیں تھے تو 100 ارب گجرات پر کہاں لگا تھا؟ اگر پیسے نہیں تھے تو 400 ارب روپے کے جو اپنا فنڈز عمران خان صاحب کے بقول کے انہوں نے جاری کیے تھے اس کے صحت کارڈ کے لیے، وہ کہاں سے لگے تھے؟ تو پیسہ ایک وجہ ہو سکتا ہے کیا ایک حکومت گنوانے کا؟ یعنی کل کہا کہ جی روزانہ میں نے کہا نا عمران خان صاحب کا ہر بیان اس طرح ہوتا ہے کہ وہ ایک رائتا پھیلا دیتے ہیں، گند کر دیتے ہیں، اور بعد میں ٹاکی لے کر نا پوری کی پوری پارٹی اس کو صاف کر رہی ہوتی ہے۔ مطلب پرسوں سے چیخ رہے ہیں PTI والے کہ نہیں 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 نہیں، عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا تھا تو میں نے اسمبلیاں توڑی ہیں۔ اب اس کے اوپر کیونکہ ایک اور چھوٹا بڑا بلینڈر جو ہے، اس سے بڑا بلینڈر ہوگا تو پھر چھوٹا چھپے گا نا، یعنی غلطی کو غلطان چھپاتی ہے۔
تو وہ اس سے اوپر ایک اور عمران خان صاحب نے چھوڑ دی کہ جی ہمارے پاس فنڈز نہیں تھے تو ہم کیسے صوبے چلاتے، ہم نے اسمبلیاں توڑ دی۔ اس سے پہلے کیا کہتے تھے؟ اس سے پہلے عمران خان صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جی میں نے تو ویل کیلکولیٹڈ ایک موو کی ہے، اور یہ موو میں نے اس لیے کی تھی اسمبلیاں توڑنے کی کہ مجھے میرے آئینی اور قانونی ماہرین نے کہا تھا، میں نے سارے وکیلوں سے مشورہ کر لیا تھا کہ جی میں اسمبلیاں توڑوں تو یہ 90 دن میں انتخابات کروائیں گے؟ تو انہوں نے کہا بالکل کروائیں گے۔ تو میں نے دباؤ میں لانے کے لیے وفاقی حکومت کو عام انتخابات کے لیے مجبور کرنے کے لیے میں نے اسمبلیاں توڑ دی تھی، کیونکہ میں نے تو جب میرے اوپر تحریک عدم اعتماد آئی تو میں نے اپنی حکومت توڑ دی تھی، میں تو انتخابات کی طرف چلا گیا تھا۔ حالانکہ یہ اعتراف کرنا عمران خان کا کہ جی میں نے اسمبلی توڑ دی تھی، میں تو تحریک عدم اعتماد آنے کے بعد میں تو الیکشن کی طرف چلا گیا تھا، بذات خود آئین توڑنے کا اعتراف ہے۔ تو اب عمران خان صاحب جو ہیں جو یہ کہتے رہے قوم کو، یہ بتاتے رہے کہ جی پچھلے عمران خان صاحب نے اسمبلی توڑی جنوری سے، اب جنوری سے لے کے اب تک عمران خان صاحب قوم کو، یعنی پچھلے 2-3 دن پہلے تک خان صاحب قوم کو یہ بتاتے رہے کہ جی میں نے تو اسمبلی اس لیے توڑی تھی کہ مجھے تو تھا کہ آئین کے اوپر عمل ہوگا، مگر یہ آئین کے اوپر عمل کر نہیں رہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میں نے عام انتخابات کے لیے پریشر ڈالنے کے لیے نہیں، میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ یا پھر یہ کہ باجوہ نے کہا کہ تم بھی توڑ دو، وہ بھی توڑ دیں گے۔ باجوہ کون؟ غدار۔ باجوہ کون؟ میر جعفر۔ باجوہ کون؟ میر صادق۔ باجوہ کون؟ کشمیر فروش۔ کل عمران خان صاحب نے جو صحافیوں کے ساتھ باقی باتیں کی ہیں اپنے زمان پارک میں، اس میں ایک یہ بات بھی تھی کہ باجوہ کشمیر کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، اگر میں اس پر مزید بات کروں تو پھر انٹرنیشنل خبر بنے گی۔ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں ہاں ہو سکتا ہے ایسا ہو۔ باجوہ صاحب نے مطلب ہمارے یہاں تو جب یہ سیاسی جرنیلز جو ہیں، سیاسی جرنیل کی میں بات کر رہا ہوں، جب وہ ہوتے ہیں تو پھر وہ ظاہر ہے وہ ملک کو نقصان ہی پہنچاتے ہیں۔ ایک اور بات عمران خان صاحب نے کی، انہوں نے کہا کہ جی فوج میرے اوپر اعتبار نہیں کر رہی، اور اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ انتخابات اگر ہوں گے بھی تو میں انتخابات میں نہیں ہوں گا، چاہے مئی میں انتخابات ہوتے ہیں، چاہے اکتوبر میں، چاہے اس سے پہلے، چاہے اس کے بعد میں۔ اب اعتبار والی کہانی کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اعتبار سے مراد یہ ہے عمران خان صاحب کا کہ فوج مجھے کندھوں پر بٹھا کر کیوں نہیں لاتی۔ عمران خان صاحب نے اپنے وہ جو ماریہ میمن کا انٹرویو، اس میں انہوں نے بتا دیا تھا کہ وہ جنرل عاصم منیر کا راستہ روک رہے تھے، انہوں نے کوشش کی تھی ان کا راستہ روکنے کی، اسی لیے انہوں نے قمر جاوید باجوہ صاحب کو کہا تھا کہ آپ 29 نومبر کو ریٹائرڈ نہ ہوں 2022 کو، بلکہ جب تک انتخابات نہیں ہوتے آپ رہیں، کیونکہ وہ اعتبار نہیں کر رہے تھے عمران خان صاحب جو ہیں جنرل عاصم منیر صاحب کے اوپر۔ اعتبار کیا کرنا؟ کیونکہ باجوہ صاحب اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ کرائم پارٹنر ہیں، انہوں نے پاکستان کے خلاف یا پاکستان کے ساتھ مل کر جرائم کیے ہیں، انہوں نے پاکستان کے آئین کو سبوتاژ کیا ہے، انہوں نے پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکے ڈالے ہیں، انہوں نے پاکستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کے خلاف جرائم کیے ہیں، نواز شریف کو نائل کیا، جیل بھیجا، مریم نواز کو جیل بھیجا، آصف زرداری کو جیل بھیجا، فریال تالپور کو جیل بھیجا، اپنا خورشید شاہ صاحب کو جیل بھیجا، خواجہ سعد رفیق کو جیل بھیجا، خواجہ آصف کو جیل بھیجا، شہباز شریف کو جیل میں رکھا، حمزہ شہباز کو جیل میں رکھا، انہوں نے مل کر یہ سارا کچھ کیا ہے۔ اور پھر یہ جو مختلف منصوبے تھے، چاہے وہ روڈا ہو چاہے کچھ ہو، یہ معاملات جو تھے، جو عمران خان صاحب کبھی کبھی مختلف طریقے سے اس کا اظہار کرتے ہیں کہ لڑائی تو اصل میں مال کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ علیم خان جو ہے وہ باجوہ صاحب کے جو فادر ان لا ہیں انہوں نے اسلام آباد میں 5 کینال کی کوٹھی بنا کر دی اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی میں۔ لڑائی تو مال کی تھی، تو وہ کرائم پارٹنر تھے۔ عمران خان صاحب اس کو، باجوہ صاحب کو غدار بھی کہتے تھے، میر جعفر، میر صادق بھی، لیکن عمران خان صاحب کو اندازہ تھا کہ ایک سیاسی جرنیل اگر ہوگا آرمی چیف تو وہ میرے لیے ایزی ہے، میں اس کو بلیک میل بھی کر لوں گا، لڑ بڑ کے وہ معاملات سیاست میں دیکھ لیں گے۔ لیکن اگر ایک ایسا جرنیل جو آئین اور قانون میں یقین رکھتا ہو، جو کہتا ہو کہ سیاست سے فوج کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، سیاست سے دور ہوگی فوج، وہ جنرل عمران خان صاحب اس کو بلیک میل نہیں کر سکتے تھے۔ تو لہٰذا آرمی چیف بنے عاصم منیر صاحب، ان کو روکنے کی عمران خان صاحب نے کوشش کی، اور جب سے وہ بنے عمران خان صاحب کو لگا ہائے میں مر گیا، ہائے میں مر گیا، ہائے میں مر گیا، پٹنے پڑے ہوئے بھائی، ماتم ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں فوج میرے اوپر اعتبار نہیں کر رہی۔ بات اعتبار کی ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا،
بات یہ ہے کہ وہ آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ ان کی کوئی کمزوری عمران خان صاحب کے پاس نہیں ہے، عمران خان کی کمزوریاں ان کے پاس ضرور ہیں. تو لہٰذا اب عمران خان صاحب دن رات سوچ رہے ہوں گے نا کہ یار دیکھو میں نے تو یہ کیا ہے تو یہ میرے پر اعتبار کیسے کریں گے. مطلب کیونکہ عمران خان صاحب کے لیے جو حسین حقانی صاحب نے فرمایا، وہ تو حسین حقانی صاحب نے تو بہت بعد میں کہا، ہم تو بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بیٹھے بیٹھے ڈر جاتے ہیں، وہ کسی ذہنی بیماری نہ صحیح لیکن ذہنی جو ہوتا ہے دباؤ اس کا شکار ضرور ہیں، ان کو لیوژنز ہوتے ہیں. وہ خود سے بیٹھ کر کہانیاں بتا رہے ہوتے ہیں، سنا رہے ہوتے ہیں. میں نے خود اپنے قاتل اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، اس طرح کی باتیں بتا رہے ہوتے ٹی وی پر بیٹھ کر لوگوں کو. تو پھر اسی طرح کی کنڈیشنز میں عمران خان صاحب کو یہ لگ رہا ہے کہ فوج میرے اوپر اعتبار نہیں کر رہی. فوج ہو سکتا ہے، مطلب ہم کیا کہہ سکتے ہیں، پاکستان میں تو اس طرح کے معاملات رہے ہیں، لیکن اگر ہم موازنہ کریں جنرل عاصم منیر صاحب کے دور کا اور جنرل باجوہ کے دور کا، جس میں عمران خان صاحب نے کہا کہ نواز شریف ایئرپورٹ پر اترے ہیں ابھی تک گرفتار کیوں نہیں ہوئے، انہوں نے اون چودھری کو دوڑایا کہ فوراً ان کو کہو کہ نواز شریف کو جہاز کہ باہر سے پبلک اپیئرنس نواز شریف کی نہیں ہونی چاہیے ورنہ ہم الیکشن ہار جائیں گے. یہ تو عمران خان صاحب کا جگرا تھا. تو ایک وہ آرمی چیف تھے جنہوں نے کہا یار تم اپنا الیکشن کیمپین جا کر کرو، نواز شریف کو میں نبڑ لوں گا، وہ تھے. اور ایک یہ آرمی چیف ہے جو آرمی چیف ہوتے ہوئے بھی عمران خان کو گرفتار نہیں ہو پا رہے ان سے، یا نہیں کر پا رہے وہ، یعنی وہ نہیں یعنی اس طرف وہ نہیں بڑھ رہے تو نہیں ہو رہا نا، ورنہ یہاں گرفتار کرنا پاکستان میں اور باقی چیزیں مینیج کرنا کتنا ایک مشکل ہوتا ہے فوج کے لیے. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں لوگ نکلتے ہیں، مارشل لاء کا مقابلہ کر لیتے ہیں، باجوہ صاحب جیسی جو اپنا رجیمز ہوتی ہیں ان کو بھی للکارتے ہیں، لیکن شروع میں تو وہ کر جاتے ہیں نا. یعنی نواز شریف نائل ہو گئے تھے، زرداری صاحب جیل میں چلے گئے تھے، آدھی رات کو فریال تالپور کو اٹھایا گیا تھا اسپتال سے، جیل منتقل کیا گیا تھا، ہوا تھا نا. ابھی نہیں ہو رہا ایسا. تو بات اعتبار کی نہیں ہے، بات کچھ اور ہے. بات ہے کہ عمران خان صاحب جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہو رہے، اب فیصلے آزادانہ ہو رہے اور عمران خان صاحب کو سپورٹ وہ مدد نہیں مل رہی. اچھا جی، اب دوسرا جو معاملہ خان صاحب نے اسی ملاقات میں ایک بات کی ہے بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ جی میرے اوپر 4 حملے اب تک ہو چکے ہیں. ایک میں جزوی کامیابی ہوئی کیونکہ گولی چلی تھی اور عمران خان صاحب ظاہر زخمی بھی ہوئے تھے، ابھی تک لنگڑا کے بھی چل رہے ہیں. اور اس کے بعد سے عمران خان صاحب پبلک اپیئرنس نہیں ہے ان کی، کھلے عام نہیں ہے، لیکن وہ بالٹی پہن کر آ جاتے ہیں، اس کی بالٹی ہوتی ہے بلٹ پروف بالٹی، وہ پہن کر آ جاتے ہیں، یا پھر وہ بنکر جو ہوتا ہے بلٹ پروف اس میں بیٹھ کر خطاب ایک کیا انہوں نے، یا اسلام آباد میں ایک انہوں نے اپنا راولپنڈی میں ایک خطاب کیا، 2 خطاب اس کے بعد کیے. تو خان صاحب کا کلیم یہ تھا، ہمارے جو دوست صحافی ان کے ساتھ گپ شپ میں انہوں نے کہا کہ جی میرے اوپر ایک تو حملہ ہوا وزیر آباد میں، ایک ہوا وہ جب میرے گھر کے اوپر اٹیک کیا گیا، اسی دن جوڈیشل کمپلیکس میں میرے لیے قاتل چھوڑے گئے تھے اور میں نے دیکھ لیے تھے اور میں وہاں سے بچ نکلا تھا. اور ایک وہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں زخمی ہوا تھا، شوکت خانہ میں تھے نا عمران خان صاحب، تو میری جو ڈرپ ہوتی ہے اس میں زہر دینے کی کوشش کی گئی تھی. ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں، پھر وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جی میرے خان صاحبوں کو اٹھایا جاتا ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے، پھر یہ زہر دے کر مارنے کی، کھانے میں زہر دے کر مارنے کی، طرح طرح کی چیزیں خان صاحب بتا رہے تھے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ساری کوششیں ہوئیں اور ابھی بھی جاری ہیں. اور عمران خان صاحب کا گمان یہ ہے، ان کو شک ہے کہ ظاہر ایک بندے کے اوپر حملہ ہو تو وہ اس طرح کا شک کر سکتا ہے کہ جی مجھے ختم کر کے ہی عام انتخابات کروائے جائیں گے، یہ خان صاحب کہہ رہے ہیں. لہٰذا مذاکرات نہیں. اب مذاکرات کی بات ظاہر ہے آج 25 ہے، کل ایک دن ہے بیچ میں، اور 27 کو سپریم کورٹ نے بیٹھ کر کٹاکٹی کرنا ہے، بھائی نکالنا ہے کہ فیصلہ ایک طرف ہونا ہے کہ انتخابات 14 مئی کو ہونے یا نہیں ہونے، کیونکہ مذاکرات والی بات تو ہوگی ختم. لیکن اب جب 27 کو سپریم کورٹ بیٹھے گی تو سپریم کورٹ کے پاس مذاکرات کی بات کے ساتھ، سماعت میں مذاکرات کی بات کے ساتھ ساز کی بات بھی آئے گی کہیں نہ کہیں، کیونکہ وہ آڈیو آئی ہے. وہ آڈیو بتا رہی ہے کہ چیف جسٹس صاحب کے فیصلوں کے اوپر ان کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، ان کی جو فیملی ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے. وہ آڈیو تو یہ بتا رہی ہے، چیخ چیخ کے بتا رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس کا اعتراف بھی کیا جا رہا ہے کہ ہاں جی وہ وہی ہیں، پی ٹی آئی کی طرف سے کیا جا رہا ہے، حالانکہ فرانسک وغیرہ کرانے کا مطالبہ ہوتا وہ نہیں ہوا.
تو یہ بات بھی آ سکتی ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جو ہیں محترم جسٹس، ان کی جب آڈیو سامنے آئی تھی تو اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے، ان کے اوپر ریفرنس بھی آ گیا تھا، تو چیف جسٹس صاحب نے بینچ میں بیٹھ کر یہ کہا تھا کہ میں نے اپنے ساتھی جج کو اسی لیے بینچ میں لیا ہے کیونکہ میں خاموش پیغام دینا چاہ رہا ہوں، میں نے کسی کو خاموش پیغام دیا ہے۔ ظاہر ہے وہ تو خاموش پیغام تھا جب ان کے ساتھی جج کے متعلق آڈیو تھی، اب جب ان کی اپنی ذات کے اوپر انتہائی گھنونا قسم کا ایک الزام لگایا گیا ہے، گھنونا الزام یہ نا، یہ آڈیو جنہوں نے بھی لیک کی ہے کہ جی چیف جسٹس صاحب تو اپنی اہلیہ محترمہ یا اپنی ساس یا اپنی بیٹی، ساری قابل احترام خواتین ہیں، ان کے لیے ان کے کہنے پر وہ فیصلے کرتے ہیں، ان کی خواہشات پر فیصلے کرتے ہیں۔ بلکہ وہ تو خواتین یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ جی میں نے تو طاہرہ تم تو ان کے پاس جا کے عمر کے ساتھ رہو نا، اور پھر وہ کہتی ہیں کہ جی میں نے ایمان کو بھی کہا ہے کہ جی آپ اپنے با کے آس پاس ہی رہنا، ان کو اکیلا مت چھوڑنا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو پرسوں جب سماعت ہوگی تو ظاہر ہے سماعت میں ساس کی بات ہوگی، اگر ساس کی بات نہیں ہوتی، سادہ سماعت ہوتی ہے، تو پھر بات الیکشن کی طرف جاتی ہے، تو اس پر عمل کیسے ہوگا یہ بھی سوال ہے، یا پھر بات مذاکرات کی طرف جاتی ہے تو اس کا تو انکار عمران خان صاحب کی طرف سے آ گیا ہوا ہے، اور انکار کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی میں تو انتخابات اپنے ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہا۔ اب اللہ خیر ہی کرے، اللہ کرے عمران خان صاحب بھی رہے، باقی سیاسی جماعتیں بھی رہیں یہاں پر، اور انتخابات ایسے ہوں جن کے اوپر سب یقین کریں، اعتماد کریں اور انگلی نہ اٹھے جن کے اوپر۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔